دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش کیا جائے گا 1.25 پارے کا ترجمہ قرآن مجید، جس میں سورہ یونس مکمل پڑھی جائے گی اور سورہ ہود کے 4 رکوع پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 11ویں پارے اور 12ویں پارے کے ابتدائی ربع کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور سورہ توبہ کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں سفر نہیں کیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا جو شدید گرمی میں مدینہ منورہ سے بہت دور تبوک کے مقام کی جانب سفر کیا گیا تھا، تاکہ سرحد پر جو دشمن جمع ہو گئے ہیں ان سے دفاع کیا جائے۔ اس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن غزوہ قرار دیا تھا۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ صاحب ایمان تسلیم کیے گئے، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کو صاحب نفاق قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ اس مقام سے تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ سے آپ زندہ سلامت واپس نہ آ سکیں گے، لہٰذا انہوں نے آپ کے ساتھ دینے سے انکار کیا، لیکن اب جب کہ آپ واپس تشریف لائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس جھوٹے بہانے اور جھوٹی قسموں کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، لیکن اے نبی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر شد و مت کے ساتھ ان کی سرزنش کی کہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص مر جائے تو اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی سزا ہر حال میں ملنی ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا۔ ہاں، اس زد میں 3 نیک دل صحابہ بھی آ رہے تھے جو بعض آزار کی وجہ سے، بعض عذر کی وجہ سے اس جنگ میں شامل لشکر نہ ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا زبردست بائیک آؤٹ ہوا، اور ان کو ضرورت بھر سزا دینے کے بعد ان کا قصور معاف کیا جاتا ہے، اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ کی طرح ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کا مقام وہ بہت ہی اہم ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتمام اور اس کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو اے انسانوں، تم تک جو رسول آ چکے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اہل ایمان پر جو چیز شاق ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، وہ نبی کو بھی گراں لگتی ہے، وہ نبی کو بھی ناپسند ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وہ بڑی شفقت والے ہیں، وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت ہی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے دل میں بڑی رفعتیں ہیں اور رأفتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، اور بہت ہی اہل ایمان کے ساتھ ان کا معاملہ وہ غیر معمولی رحم و کرم کا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ پیٹ پھیرتے ہیں ان سے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اس پروردگار پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں جو رب عرش کریم ہے۔ اس پر سورہ توبہ کا اختتام ہوا
اور پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک بندے پر نازل ہو رہا ہے، تو حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر لوگ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پوری کائنات کو پروردگار نے 6 مختلف مرحلوں میں پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے پیدا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے سورج کو روشن کیا، چاند کو منور کیا، اور دنیا کی اور چاند کی گردش اس سے مہینوں کا، سالوں کا، ہفتوں اور دنوں کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دن و رات اور دن و رات کے آنے جانے اور گھٹنے اور بڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرتی ہے، جبکہ ایک تعداد بندوں کی ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کرتی۔ وہ سب کچھ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی ریل پیل کو ساری چیز وہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے وہ جیتے ہیں اور جینے کے لیے سامان زندگی کرتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عام حالات میں ناشکری کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر خوب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ دیکھو پروردگار نے تم کو خشکی پر اور سمندر میں سفر کی صلاحیت عنایت فرمائی۔ لہذا دیکھو ایک سفینہ ہے، ایک کشتی ہے جس میں کچھ لوگ سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں، اور کشتی وہ بہت ہی اچھے انداز میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہوائیں بھی موافق ہے اور سازگار ہیں، اور لوگ اترائے ہوئے ہیں، کشتی کے سوار خوش ہیں، مطمئن ہیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ہواؤں کا رخ بگڑنے لگتا ہے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگتی ہے، موج پر موج چڑھتی ہے، چاروں طرف سے طوفان آنے لگتا ہے۔ اس موقع پر جب ان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے انہم احیط بہم، کہ اب وہ گھیرے میں آ گئے، ڈوبنے والے ہیں اور ان کی نیا غرق ہونے والی ہے، تو وہ مخلصانہ طور پر پوری گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس سے نجات طلب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے مولا آپ اس مرتبہ اگر ہم کو بچا لیں گے تو ہم ساری زندگی، باقی ماندہ زندگی آپ کی شکر گزاری میں گزار دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی ان کی کشتی خشکی پر لگتی ہے اور ان کا پاؤں زمین پہ پڑتا ہے تو پھر وہ اترانے لگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن یاد رکھو تمہاری بغاوت کا نقصان، تمہاری سرکشی کا نقصان خود تم کو بھگتنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو سنو دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے اور زمین میں وہ پانی گھل مل جاتا ہے، تو پھر جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ مٹی سے گھل مل جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ کونپلیں برآمد ہوتی ہیں، وہ کونپلیں پودوں کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودے تناور درخت بنتے ہیں، جس درخت سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی آندھی چلتی ہے، کوئی ہوا آتی ہے اور اس درخت کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ درخت تنے کی شکل میں اور لکڑی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کل یہاں کوئی درخت ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعینہ، اسی طرح تمہاری زندگی کی مثال ہے کہ کمزور ناتواں تم پیدا ہوتے ہو، دھیرے دھیرے اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہونے لگتے ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جوان ہو کر تناور درخت کی طرح اس سرزمین پر کھڑے ہو جاتے ہو، اور بہت سارے انسان مخلوق تم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ کا موت کا فیصلہ آتا ہے اور موت سے تم دوچار ہو جاتے ہو، تو تمہارے دفنانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں تم تھے ہی نہیں۔ لہٰذا یاد رکھو مرنے کے بعد یا تو جنت کی نعمتیں ہیں جہاں پہ کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا،
اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا، یا پھر بدعمالیوں کی سزا ہے جہنم کی شکل میں، جہاں پہ کہ انسان کو گناہوں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دین حق ہے، یہ وہ سچائی ہے جس کو یہ نبی پیش کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں، یہ علم کی بنیاد ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو لوگ جا رہے ہیں دراصل وہ اندازے لگا رہے ہیں، اور یاد رکھو اندازے کبھی بھی زندگی میں انسان کو کامیاب نہیں بناتے، اور اندازوں سے انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے نبی و رسول کو بھیجا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بھی نبی و رسول کو بھیجا، اور لازمی بات ہے کہ جب کبھی نبی و رسول آتا ہے تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری وہ انسان کے حق میں ضروری قرار پاتی ہے۔ جب انسان نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کوئی بھی قوم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ اس کے حق میں کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور اس کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے بھی مرتے وقت جب کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا اپنے خطاؤں کا اعتراف کیا اور اپنی توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب توبہ کر رہے ہو جبکہ پچھلی ساری زندگی نافرمانی میں تم نے بسر کی، لہذا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ برزخ کے عذاب سے دوچار اور قیامت کے بعد دردناک عذاب سے پھر دوچار کیا جائے گا۔ ہاں، قوم یونس ایک واحد قوم ہے جو عذاب کے دیکھ لینے کے بعد بھی توبہ کرنے پر معافی کی مستحق قرار پائی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے درمیان سے ہجرت کر کے نکل چکے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ استثنائی معاملہ کیا، اور جب قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ چونکہ سورہ یونس میں قوم یونس کا تذکرہ خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے اس سورت کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول وہ ہر سرزمین اور ہر قوم کے لیے آتے رہے، اور جن لوگوں نے ان نبیوں و رسولوں کو مانا ان کو کامیابی ملی، جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس حقیقت کو تاریخی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آغاز سورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے پر لی۔ یہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ یہی نہیں کہ وہ رزق پہنچاتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ جانتا ہے یہ کہاں زندگی بسر کرے گا، زمین میں اس کا آشیانہ کہاں رہے گا، وہ مستودعها، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ سب کچھ پروردگار کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی توحید کی دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ساری انسانیت کو اس زمانے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی۔ برسا برس حضرت نوح علیہ السلام یہ خدمت انجام دیتے رہے، بلکہ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق سینکڑوں سال 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن لوگوں نے انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا اعتراف نہ کیا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی دعوت کو نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی درد کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انلزمکمھا وانتم لہا کارہون، تم نہیں مان رہے ہو تو میں کیا کروں، تمہاری گردن سے اس دعوت کو میں نہیں باندھ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششیں پیہم چلتی رہیں، ایک مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہونے لگی، گستاخی ہونے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ مولا صبح و شام ان کو سمجھایا، مجلسوں میں سمجھایا، تنہائیوں میں سمجھایا، لیکن اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے، یہ ضد میں، عناد میں، میری مخالفت میں
मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। परवरदिगार रोए ज़मीन से इनके नापाक वजूद को आप तहस नहस फरमा दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह तुम्हारी दुआ कबूल हुई और तुम एक कश्ती तैयार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़बरदस्त किस्म का पानी का जहाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया और वसी व अरीज़, और लोग उसको भी देखकर मजाक करते। जब कभी कुछ लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने के करीब से गुज़रते तो दिल लगी करते और ये कहते कि नूह तुम्हारे सफ़ीने को कितने बैल खींच सकेंगे, और रेती में और खुश्की में ये कश्ती कैसे चलेगी, यहाँ तो दूर दूर समंदर का पता नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये कहते कि ये वही इलाही है, खामोशी से मुझे काम करने का हुक्म है, लिहाजा एक वक्त आएगा तुमको पता चलेगा कि इस कश्ती की क्या इफ़ादियत है और इस जहाज़ की क्या अहमियत है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की जानिब से वही आई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नूह अब कश्ती तैयार हो जाने के बाद तुम एक तंदूर पर निगाह रखो, और गालिबन एक ख़ास किस्म के तंदूर की निशानदेही कर दी गई और ये कहा गया देखो उस तंदूर से जब पानी फुटेगा और उस तंदूर से जब पानी नुमाया होगा तो समझ लेना कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ चुका। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तंदूर पर निगाह रखी, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस तंदूर से पानी फूट रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फारत तन्नूर कुल्ना हमिल फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह का फ़ैसला आ गया और तंदूर से पानी फूट पड़ा और फिर आसमान से भी बारिश शुरू हुई और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा, तो हुक्म इलाही हुआ कि ए नूह कश्ती पे आप भी सवार हो जाएं और हर नौ के एक एक जोड़े को अपने साथ रख लें, हर किस्म के मखलूक के एक एक जोड़े को आप साथ रख लें। इसी तरह वो लोग भी कश्ती में सवार हो जाएं जो साहिब ईमान हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सारे लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए और यहाँ तक कि पानी वो बढ़ता चला गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, यहाँ तक कि सैलाब आ गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ये चलाते हुए ये हुक्म दिया कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, और कश्ती चल पड़ी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वही तजरी बिहिम कल जिबाल, पहाड़ की तरह कश्ती उस आलमगीर सैलाब में चल रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी असना में देखा कि ख़ुद उनका अपना बेटा वो एक पहाड़ पर चढ़कर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको ख़िताब किया और ये इरशाद फरमाया या बुनैया इरकब माअना वला तकुम मअल काफ़िरीन, बेटे नाशुकरों में से न बनो, ईमान कबूल करो और मेरे सफ़ीने में सवार हो जाओ। उस लड़के ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, सयासिमुनी मिनल मा, और ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये पानी नहीं, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, ये उसके अज़ाब का फ़ैसला है। और ला आसिम अल-यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, आज अल्लाह के फ़ैसले से सिवाय अल्लाह के कोई किसी को नहीं बचा सकता, ना पहाड़ बचा सकता, ना कोई बुलंदी बचा सकती। लिहाजा अगर तुम अल्लाह ताला के इस अज़ाब से बचना चाहते हो तो तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, ईमान कबूल करो, मेरे साथ मेरे सफ़ीने में हो जाओ। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि वहाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, एक मौज आती है और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना हकीकी लड़का उस मौज के ज़द में आकर डूब जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया कि वह अल्लाह के फ़ैसले और अज़ाब का शिकार हो चुका है। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला का फ़ैसला इस धरती पे पूरा हुआ और उन मुनकिरों को जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर तुले हुए थे ख़त्म कर दिया गया, तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसने हुक्म दिया कि आसमान तो थम जा, बरसना छोड़ दे, और ऐ ज़मीन पानी को जज़्ब कर ले। यहाँ तक कि धीरे धीरे इस ज़मीन पे का पानी वो ख़त्म होता चला गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना जूदी पहाड़ी से जा लगा और उस पहाड़ी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उतरते हैं
تو جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے فرصت پائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ مولا میرا اپنا لڑکا دنیا اس کی تباہ ہو گئی، وہ ڈوب کر مر گیا اور زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن مولا آخرت میں اس کو اپنے عذاب سے بچا لے، جو بھگتنا تھا وہ دنیا میں بھگت چکا، کم سے کم آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے نبیوں و رسولوں کا کہ نبیوں و رسولوں کو آپ ناکامی سے دوچار نہیں فرماتے ہیں، لہذا اے اللہ یہ قیامت کے دن کی ایک ناکامی ہوگی کہ خود میرا اپنا بیٹا جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے نوح جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کی تم دعا نہ کرو، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا لڑکا نہیں ہے، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تمہارا بیٹا شمار کیا جائے، وہ منکروں میں سے ہے، اور چاہے وہ نبی زادہ ہو چاہے وہ رسول زادہ ہو، جب وہ منکروں میں سے ہوگا اور اللہ کا باغی قرار پائے گا تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، لہذا اے نوح اس سلسلے میں تم کو دعا کی اجازت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام متنبہ ہو جاتے ہیں اور فوراً یہ کہہ پڑتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمائیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو مولا میں گھاٹے میں رہ جاؤں گا اور میں بڑی پریشانی کا سامنا کروں گا، بڑا خسارہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ نے رد عمل میں جو وحی عنایت فرمائی، جو وحی ارشاد فرمائی، ہر دو سے یہ نتیجہ اخذ کرنا انتہائی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کی شرط وہ انسان کے اپنے اعمال ہے، اعمال صالحہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی ملتی ہے۔ نسبت اور والد کا کچھ ہونا، دادا کا کچھ ہونا اور خاندان کا شجرہ یہ انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ خود انسان کے اپنے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی ہمدردی، اس کا تقوی اور اس کی انسانیت نوازی، اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں، یہ اس کے حق میں کارگر ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس حقیقت کو واشگاف کیا کہ بہر صورت اللہ کے نبیوں و رسولوں کی تائید ہوتی ہے اور ان کو غلبہ ملتا ہے اور حق کی نصرت ہوتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ اگر تم کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقام حاصل کرنا ہے تو صرف اپنے خاندان کے پندار پر ناز نہ کرو، اسی پہ تکیہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ تم خود عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہی چیز تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بنائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا پروگرام انوار قرآن اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔